آج ہمارا عنوان ہے، ٹائم ہو گیا، کہ جنت کے سردار کون ہیں۔ میں نے آپ کو کل ہی کہہ دیا تھا، وہاں بھی دیکھیے ایک ہوتا ہے پہلے عقیدہ بنانا، اس کے بعد قرآن و حدیث میں دلیل ڈھونڈنا۔ پہلے کیا بنا لینا؟ عقیدہ بنانا، پھر قرآن و حدیث میں دلیل ڈھونڈنا۔ وہابیوں نے پہلے عقیدہ بنایا، پھر دلیل قرآن میں ڈھونڈا۔ تو عقیدے کے مطابق جتنی باتیں ملی لے لیے، اور عقیدے کے خلاف جو باتیں اسے چھوڑ دیے۔ رافضیوں نے پہلے عقیدہ بنایا، پھر دلیل کہاں ڈھونڈے؟ قرآن و حدیث میں۔ تو اب ان کے عقیدے کے مطابق جتنی باتیں مل گئی ان باتوں کو لے لیے، باقی باتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ لیکن سنیوں نے پہلے عقیدہ نہیں بنایا، سنیوں نے پہلے قرآن و حدیث پڑھا، اس کے بعد اس پر عقیدہ کر رکھا۔ آج ہمارا عنوان ہے جنت کے سردار کون کون ہیں۔ کون جنت کے سردار ہیں؟ بولیے، بتائیے۔ ارے سنی ہے، بتائیے جنت کے سردار کون ہیں؟ وہ تو ہیں، حضور نے کس کو فرمایا جنتی جوانوں کے سردار ہے؟ بس آپ یہیں تک جانتے ہیں، لیکن آپ بتائیے اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی نے کسی کو جنتیوں کا سردار کہا ہے کیا نہیں کہا؟ یہ آج ہم کو جاننا ہے، تاکہ ہم سنی ہیں، سارے حدیثوں پہ ہمارا پورے طور سے کیا ہو جائے؟ ایمان رہ جائے، کیونکہ ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم رسول پاک کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس مسند احمد ہے، ترمذی شریف ہے، اور ابن ماجہ شریف ہے۔ کتنی کتاب کا حوالہ دیا؟ مسند احمد، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف میں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کیونکہ ہم سنی ہیں، اہل بیت کا نام آئے گا تو بھی دل مچل جائے گا، صحابہ کا نام آئے گا تو بھی دل مچل جائے گا۔ اور یہاں ایک بات اور یہ بھی کہہ دوں کہ حسنین کریمین جہاں اہل بیت میں سے ہیں وہی صحابی رسول بھی ہیں۔ ایک حدیث آپ نے سن لی، مسند احمد، اور کیا؟ ابن ماجہ، ترمذی شریف کی آپ نے حدیث سنی۔ دوسری حدیث سنیے، بولو سبحان اللہ۔ ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ۔ یہ حدیث مسند احمد میں ہے، ترمذی شریف میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، مسند ابی یعلا میں ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، المعجم الاوسط میں ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا نے کیا فرمایا کہ ابو بکر اور عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور سنو، کیونکہ ہم سنی ہیں، ہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض الکتاب کا مصداق نہیں ہے، ہم سنی ہے ساری کافۃ للناس۔ جب میرے آقا سارے لوگوں کے لیے آئے ہیں تو میرے آقا کی ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ اور حدیث سنیے، حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب۔ حضرت ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، انہ سید فتیان اہل الجنہ، یعنی سفیان بن حارث بن عبد المطلب جنتی نوجوانوں کا سردار، جنتی سردار ہے۔ پہلی حدیث میں بھی حسنین کریمین کے بارے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے کیا فرمایا؟ جنت میں جانے والے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اور سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے بارے کیا فرمایا؟ یہ بھی جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث کس میں ہے؟ مستدرک للحاکم میں ہے۔
تو پتہ کیا چلا، آپ وہابیوں کی مجلس میں جائیں، آپ کہیں گے آپ بار بار وہابی وہابی کیوں کہہ رہے ہیں، رافضی رافضی کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہابی وہابی رافضی رافضی کہنا یہ قرآن کی سنت ہے۔ اس کی سنت ہے، قرآن کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ فرماتا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، لیکن الحمد کہنے سے پہلے اللہ کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا کہا؟ تو پتہ کیا چلا، جہاں پیاروں کا ذکر ہو پیاروں کے دشمن کو ٹھوکر لگانا یہ قرآن کی سنت ہے۔ یہ رافضی اہل بیت کے دشمن ہیں، یعنی دوستی کے لبادے میں دشمنی کا حق ادا کرتے ہیں، اور خارجی ناصبی وہابی جو ہیں یہ کھلے ہوئے اہل بیت کے دشمن ہیں۔ میں بتاؤں گا ان رافضیوں کو مولا علی نے کب کب بد دعائیں دی ہیں اور کس کس موقع سے بد دعائیں دی ہیں، اور ان پر مولا علی نے کب کب لعنت بھیجی ہے۔ جب مولا علی رضی اللہ عنہ کا ذکر آئے گا پورا دلائل کے انبار لگا دوں گا انشاءاللہ، بس وقت کا انتظار کرو۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ ہم مسلک کے اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ حسنین کریمین کو جنتی نوجوانوں کا سردار ماننا یہ سنیوں کا طریقہ ہے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو جنتی بوڑھوں کا سردار ماننا یہ بھی اہل سنت کا کام ہے، اور سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو جنتی نوجوانوں کا سردار ماننا یہ بھی سنیوں کا کام ہے، کیونکہ سنی اس بات کو آنکھ بند کر کے مانتا ہے جو بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر کوئی کہے گا ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ارے مت مان، تجھے ماننے کے لیے کون کہا ہے؟ کیوں؟ تیرے دوزخ سے تو ہم نے کچھ چھینا ہی نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا، تم جاؤ نا جہنم میں، تم جیسا چاہو عقیدہ رکھ لو، ہمیں تم سے کیا تعلق ہے، لیکن آپ ہمیں مت چھیڑو، کیونکہ چھیڑو گے تو مجاہد ملت کے غلام تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ حدیث آپ کو یاد رہے گی، کیونکہ سنی کی پہچان ہے ان سبوں کو جنتیوں کو سردار ماننا، یہ اہل سنت کی پہچان ہے۔ اور سنیے، الحمدللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت بڑی شہادت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شہادت کے جام نہیں پیے ہوتے آج ہمارے اندر جذبہ جہاد نہیں ہوتا۔ آج اگر حسنین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے شرابیوں، کبابیوں، تاڑی پینے والوں اور ڈھول بجانے والوں کے خلاف آگے نہیں بڑھتے تو آج ہمارے اندر ڈھول بجانے والوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے کیا نہیں؟ اور اس کے علاوہ گناہوں میں مرتکب لوگوں کے خلاف بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن جہاں امام حسین شہید اعظم ہیں وہی میرے آقا علیہ السلام نے کسی اور کو بھی افضل الشہداء فرمایا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ اب دیکھو میرے آقا فرماتے ہیں، ایک اور حدیث میں ہے افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، یعنی حمزہ بن عبد المطلب تمام شہیدوں سے افضل ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ افضل الشہداء حمزہ بن عبد المطلب، حمزہ ابن عبد المطلب تمام شہیدوں سے افضل ہے۔ تو حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کو تمام شہیدوں سے افضل ماننا یہ سنیوں کا طریقہ ہے، رسول کا دیا ہوا پیغام ہے۔ اور ایک کس حدیث میں ہے؟ مستدرک للحاکم میں ہے۔ اور ایک حدیث سنیے، سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامرہ ونہاہ فقتلہ۔ یہ حدیث بھی مستدرک للحاکم میں ہے کہ شہیدوں کا سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہے، اور وہ شخص
جو ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ آج اہل سنت کا عقیدہ آپ کو معلوم ہو گیا، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو وہیں ابو بکر صدیق اور عمر کے بارے ہم کو عقیدہ رکھنا ہوگا، یہ جنت میں داخل ہونے والے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ سفیان بن حارث بن عبد المطلب کے بارے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی جنت میں جوانوں کا سردار ہے۔ جو سنی ہوگا یہ تینوں حدیث کو مانے گا، اور جو وہابی ہوگا ابو بکر عمر والی حدیث مان لے گا، حسنین والی حدیث کو چھوڑ دے گا۔ جو رافضی ہوگا حسنین والی حدیث کو لے لے گا، یہ دونوں حدیث کو چھوڑ دے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہم سنی ہیں، ہم پہلا عقیدہ قائم نہیں کرتے ہیں، قرآن و حدیث پڑھ کر اسی کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں۔ دوسرا عقیدہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح شہید اعظم ہیں، اسی طرح سارے شہیدوں میں جو افضل شہید ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ یہ ہمارا قول نہیں ہے، محمد رسول اللہ کا قول ہے۔ اگر آپ اللہ کے نبی کو مانتے ہو آپ اس کو مان لیجیے۔ السلام علیکم۔